پیارے باپا جان عبدالقدیر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ سننے میں یہ معلوم ہوا کہ پہاڑوں پر پریاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، کیا ان کی کوئی وجود ہے؟ پری عام طور پر وہ جننی ہوتی ہے نا، اس کو بھی بولتے ہیں. جنات، جن مرد جن، اور مؤنث فیمیل عورت، یہ جنی، یہ جنی کو پری. پھر یہ بھی پوچھا کہاں ہوتی ہے، سوال پہاڑوں پر. یہ پہاڑوں پر آپ کے برابر کھڑی نہ ہو گئی، خالی پہاڑوں میں تھوڑی ہوتی ہے. یہ گھروں پہ بھی، گھروں میں بھی ہوتے ہیں جن، تو جنیاں بھی ہوتی ہیں. اب جن کو جن اثر کرتے ہیں، جنیاں تنگ کرتی ہیں، تو جب وہ پہاڑ پہ جاتا ہے تو ہی تنگ کرتی ہیں، گھر کے اندر بھی تو لپٹ جاتی ہے. پہاڑوں پر بھی ہوتی ہوں گی، گھروں میں بھی ہوتی ہوں گی، جنگلوں میں بھی ہوتی ہوں گی. مسلمانوں کے گھروں میں جن رہتے ہوتے ہیں، تو مسلمان جن. غیر مسلم بھی گھس جاتے ہیں، بعض اوقات ستاتے بھی ہیں. اللہ ان کے شر سے بچائے، مگر ہر جن نہیں ستاتا. جیسے انسانوں میں شریف بھی ہوتے ہیں، بدماش بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، دہشت گرد بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح ان جنوں میں بھی طرح طرح کے مطلب کوالٹیز ہوتی ہیں. باپا یہ چڑیل کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی جن ہی، جنی جو ستائے وہ چڑیل. بلکہ جو عورت بہت تنگ کرتی ہے، شریر ہوتی ہے نا، اس کو بھی چڑیل بولتے ہیں. یہ بطور گالی عورتیں بولتی ہیں، چڑیل ہے چڑیل. یا ساس کبھی بپھرتی ہے تو بہو کو بولتی ہے چڑیل کہیں کی ہے. یہ تو دل آزار بات ہے، یہ گالی ہے. یعنی اگر کسی عورت کو کسی نے چڑیل کہا تو یہ ایک طرح کی گالی ہے، جو اس سے دل دکھے گا. چاہے کیسی بھی وہ شرارتی ہو عورت، پریشان کرتی ہو، لیکن اس کو چڑیل بولیں گے تو یہ جھومے گی نہیں خوشی سے، اس کو دل آزاری ہوگی. تو کہا نہ جائے. میں نے ایک بات بتایا کہ چڑیل کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کا مطلب کہو تو یہ اپنی امی کو کہہ کر دیکھنا تو سمجھا دے گی آپ کو مسئلہ کہ چڑیل کس کو بولتے ہیں. ظاہر کوئی بھی نہیں کہے گا، کیوں کہے گا. تو بہرحال یہ کہ جو جنی ستاتی ہے نا، اس کو چڑیل کا اثر ہے. اور طرح طرح کی اقسام جو ہے نا، یہ لوگوں نے کر لی ہیں. اس کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں، بابا جیوں کے نام ہوتے ہی ہیں. اب جیسے خالی بولیں گے اثرات ہے. اثرات یہ اثر کی جمع ہے. یوں یہ عبارت تو عجیب و غریب بن رہی ہے، اس کو اثرات ہے. یہ اس کو اثرات ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اس کو کوئی جن جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، جن کا اثر ہو گیا ہے، اس کو اثرات بولتے ہیں. کوئی بولیں گے اوپر کی ہوا کا اثر ہے. تو آصف بولتے ہیں اس کو، بھوت بولتے ہیں. حالانکہ بھوت تو وہ ہوتا ہے، بھوت کسی کو ستاتا نہیں ہے، بھوت قید میں ہوتا ہے. یہ جو غیر مسلم کی روح ہوتی ہے نا، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، غیر مسلم کی روح، وہ اس کو بھوت بولتے ہیں. وہ قید ہو جاتی ہے، اس کو عذاب میں ہوتی ہے. وہ تو خود عذاب میں، وہ دوسرے کو کیا ستائے گی. قید میں ہو، عذاب میں ہو، سانپ بچھو لپٹے ہوئے، آگ سلگ رہی ہے اس پر، تو یہ کیسے نکلے گا؟ نکل ہی نہیں سکتا نا، رب کی اجازت نہیں ہے اس کو. تو وہ ستاتا نہیں ہے. بھوت ستانے پر اس کو قدرت ہی نہیں ہے. نہیں کسی کے پاس آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہماری روح کو بھوت بننے سے بچائے. یعنی کہ وہ بھوت، یعنی اس کو یہ ہندی میں بھوت بولتے ہیں، مگر ان کے ہندوؤں میں کوئی اور کانسیپٹ ہے اس کے تعلق سے، جو کفریہ کانسیپٹ ہے، کہ وہ دوسرے میں حلول کرتا ہے اور اس کا وہ اوتار بنتا ہے. معاذ اللہ، کہ وہ دوسرے روپ میں آیا. کہ نیک ہوگا اگر کوئی شخص ہندو، مطلب کوئی ان کے تصور میں اگر نیک ہوگا، لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا، صحیح سلیقے والا ہوگا، تو اب وہ اس سے بہتر قالب میں، بہتر بدن میں وہ داخل ہوگا اور اچھا بن کر آئے گا. اگر برا ہے تو وہ
کسی سانپ میں یا کسی اور جانور میں، اس طرح کے بچھو میں یا اس میں یہ پیدا ہوگا آ کر، یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ ایسا ہے نہیں، حقیقت میں نہیں ہے. تو مرنے کے بعد ہر ہندو آزما لیتا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، تو واپس آنے کا اجازت ملتی ہے. تو یہ ہمارا مطلب مسلمانوں کے نزدیک تو یہ خالص کفر ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں، نکل گیا ایمان سے. اس کو آواگون بھی بولتے ہیں، تناسخ بھی بولتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں صریح کفر ہے، کھلا کفر ہے مسلمانوں کے ہاں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا آواگون، اور یہ غلط فہمی ہے. اللہ توبہ نصیب فرمائے، اسلام کی دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.